الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں شیطان کی سرکشی اور ابن آدم کے دل میں وسوسے ڈالنے کا ذکر، راہ راست سے ہٹانے کے لیے، اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے وسوسے ڈالنے کا ذکر تھا، اور انسان کو گمراہ کرنے کی جو پوری تگ و دو وہ کرتا ہے اس کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جتنی مرضی ہے زور لگا لے، میرے کامل الایمان بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ کامل الایمان بندوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور تیرے پیچھے کمزور لوگ چلنے والے ہوں گے ایمانی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، تو جو بھی تیرے پیچھے چلے گا تجھ سے اور ان سے سب سے میں جہنم کو بھر دوں۔ اللہ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے، بعض انعامات، اور ساتھ ہی انسان کی ناشکری کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ انعامات کیا ہے؟ پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے واسطے سمندر میں کشتیاں چلاتا۔ پہلے تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، ہوا کا رخ جدھر ہوتا تھا اس طرف چلتی تھی، لیکن آج کل تو انسان نے ترقی کی ہے، جہاں اور چیزوں میں وہاں بڑے بڑے سمندری جہاز جو بھاپ پہ اور تیل پہ چلنے والے، اور ہزاروں ٹن ان کا وزن ہوتا ہے، اور لاکھوں ٹن وہ سامان ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک لے جاتا ہے۔ وہ آج کل بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی تیار ہو چکے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک وہ سامان لے جائے، لیکن پھر بھی زیادہ جو بھاری سامان ہوتا ہے اور زیادہ بوجھل جو مال ہوتا ہے وہ سمندری جہازوں کے ذریعے ہوتا ہے، بحری جہازوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑے سے بڑے جہاز ہوں یا بادبانی کشتیاں ہوں یا چھوٹی کشتیاں جو پیٹرول سے آج کل چلنے والی ہوں وہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب امر ہوتا ہے ان کو غرق کرنے کا، تو پھر بڑے بڑے جہاز، چھوٹی کشتیاں تو چھوٹی ہے، بڑے بڑے جہاز بالکل ہچکولے کھانے لگتے ہیں، تنکے کی طرح۔ ان کی مثال پھر سمندری طوفان کے آگے، موجوں کے آگے ایسا ہوتا ہے جیسے چھوٹا سا تنکا۔ اللہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت انسان کو عقل میں نے دی،
ہنرمندی میں نے لی ایسی کشتیاں تیار کرنے کی، بڑے بڑے جہاز بنانے کی، اور پھر چلاتا بھی میں ہوں۔ ورنہ اس دور میں بھی جب میں نہیں چاہتا ہوں حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں تو پھر انسان سمندری سفر نہیں کر سکتا، سمندری سفر نہیں کر سکتا۔ اور آئے دن اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ فلاں اتنے بڑے جہاز کو آگ لگ گئی، انجن فیل ہو گیا اس کا، اور وہ موجوں کے نظر ہو گیا، کسی پاور میں پھنس گیا، ڈوب گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں ہی چلاتا ہوں، میرا حکم ہوتا ہے تمہیں بچانے کا، تمہیں تمہاری کشتیاں چلانے کا، اور تمہیں روزی دینے کا، اور تمہاری دیگر ضروریات پوری کرنے کا، دیگر تو میں ہی چلاتا ہوں۔ جس دن میری مدد ہٹ جاتی ہے، میری مدد ہٹ جاتی ہے، تو پھر بڑے سے بڑا جہاز جو ہے نا وہ بھی اس طرح ہچکولے کھانے لگتا ہے، اور تنکے کی طرح، اور پھر جو ہے نا دیکھا دیکھی وہ سمندر میں ڈوب جاتا۔ اللہ تو فرمایا کہ اور یہ تو مقصد کیا ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد عام طور پہ حق حلال کی روزی ہے، رزق حلال ہے۔ وہاں فضل کا لفظ بڑا عام ہے، اس میں تحصیل علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ، حج عمرے کا سفر، کسی کی زیارت، اور کوئی بھی نیک کام کے لیے، جائز کام کے لیے جانا، یہ اس میں داخل ہے فضل میں، تاکہ تم ان کاموں کو کر سکو، یہ مقاصد حاصل کر سکو۔ کوئی علم حاصل کرنا چاہے، کوئی حج عمرے کے لیے جانا چاہے، کسی کی زیارت کرنا چاہے، اور کوئی کمانا چاہے۔ یہ کیوں اللہ کرتا ہے؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم کوئی اللہ کو پیسے نہیں دیتے ہو، یا کوئی اللہ تمہارے ہاتھوں سے مجبور نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ تم پہ مہربان ہے، تم پہ مہربان ہے۔ بندے ہو، بندے جو اس کے ہو، اس کے مخلوق ہو، اس کے بندے ہو، اور اپنے بندوں پہ وہ مہربان ہوتا ہے۔ تو اس مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت سے بچاتا ہے، طوفانوں سے بچاتا ہے، اور سمندروں کے اندر ڈوبنے سے بچاتا ہے، دیگر آفات سے بچاتا ہے، اور تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں کیا فرمایا، یہ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ جب سمندر میں جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے نا، مصیبت طوفان کی شکل میں، موجوں کی شکل میں، کشتی کے ڈوبنے کی شکل میں، اور جس وقت وہ ڈولنے لگتی ہے کشتی یا جہاز ڈولنے لگتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اب ہم مرنے لگے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہو، تو اس وقت ضل من تدعون، گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو، الا ایا، اس کے سوا جن کو پکارتے ہو، جن کو سارے گم ہو جاتے ہیں۔ جہاں اسباب ناکام ہو جاتے ہیں، اسباب ناکام ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہو کہ یہاں اب اسباب تو کام نہیں آ سکتے، وہ فیل ہو گئے، تو پھر تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوتا جس کو تم پکارو اس مشکل میں۔ لیکن فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ عَرَضْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے، عَرَضْتُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی کرتے، منہ موڑ لیتے ہو۔ ترجمہ انشاءاللہ بعد میں کروں گا، تو ویسے کوئی لفظ کہہ دیتا ہوں میں، پھر منہ موڑ لیتے ہو، پھر آپ کے منہ دوسری طرف پھر جاتے ہیں، کئی لات کی طرف، کئی عزات کی طرف، کئی عزا اور کئی منات کی طرف، لات منات اور عزا کی طرف،
یا ہر دور، ہر زمانے، ہر علاقے کے جو اللہ کے سوا لوگوں نے تجویز کی ہوتے ہیں کہ یہ ضروریات پوری کرتے ہیں، حاجات پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، ان کی طرف مشکل تو اللہ دور کر دیتا ہے، اور پھر نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ مصیبت میں تو ان کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس نعمت کی نسبت دوسروں کی طرف کرتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی دشمنان اسلام میں سے تھے۔ مکہ فتح ہوا، بھاگنے لگے، اور یہاں تک کہ جب جدہ پہنچے تو وہاں جدہ سے کسی سمندری جہاز میں، کشتی میں بیٹھ گئے اور ارادہ تھا کہ حبشہ کی طرف جاتا ہوں۔ خدا کی قدرت، جب کشتی میں سفر شروع ہوا تو سفر کے دوران اچانک طوفان آیا اور کشتی بالکل ڈوبنے لگی۔ اس وقت ملاحوں نے کہا کہ اب اگر تمہیں بچا سکتا ہے صرف اللہ کی ذات بچا سکتا ہے، اس کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات جب اس نے سنی اکرمہ نے رضی اللہ عنہ نے، تو ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ اسی سے تو میں بھاگ آیا ہوں، اسی سے تو میں بھاگ آیا ہوں۔ اور حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی جو دعوت دیتے ہیں، اسی نقطے کی طرف تو بلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں، کام بنانے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں۔ ظاہر ہے اسے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ آج مصیبت کے وقت حقیقت ملاؤں کی زبان سے نکل گئی، تو اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا پکا اگر اللہ نے مجھے بچایا تو میں سیدھا رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور ان کا غلام بنوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بچا لی۔ ادھر اس ارادے سے یہ آئے، جب کشتی سے اترے تو سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں، اور ادھر بیوی پہلے سے مسلمان تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اپنے شوہر کے لیے، اکرمہ کے لیے امان لے آئی۔ رسول اللہ نے اپنی کوئی خاص نشانی دی، میری طرف سے امان کی نشانی۔ راستے میں اپنے شوہر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا اس سے ملاقات ہو گئی، تو اس نے بھی کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان لے کے آئی ہوں۔ پھر وہ لے کے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش آمدید ہو اس آدمی کے لیے جو کشتی کے ذریعے ہجرت کر کے آیا ہے۔ کشتی کے ذریعے مطلب یہاں سے تو ہجرت کر کے جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو ابھی جو ہے نا وہ واپس آیا ہے۔ اب یہ بات بھی سنی، صحیح تعجب ہوا اب اس بات کا کس نے بتایا؟ اس کا مطلب اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، اور ادھر وہ ملاؤں کی بات بھی، تو پھر رسول اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ تو اس دور کے مشرک تھے کہ مصیبت میں وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کل کے مشرک پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مصیبت کے وقت بھی غیروں کو پکارتے ہیں۔ کہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کہیں جو ہے وہ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، حالانکہ یہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کی سنت کی طرف بلانے والے لوگ گزرے ہیں، اور رب کی طرف بلانے والے، جو رب کی طرف بلانے والے تھے اور رب کی عبادت کرنے والے تھے اور رب کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے، رب سے لوگوں کو جوڑنے والے تھے، اب یہ کیا کریں؟ انہی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اور مصیبت کے وقت پھر ان کو پکارتے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا اپنے بچپن میں نے سنا کہ جب کوئی زلزلہ ہوتا، کوئی مصیبت ہوتی، تو عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں، وہ پشت میں کہتے تھی پیر بابا راؤ رسے گی، پیر بابا ہو رسے گی، پیر بابا پہنچاؤ، اور لویا دستگیر راؤ رسے گی۔ دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو کہتے ہیں، لویا بڑے دستگیر، ہاتھ پکڑ کے نجات دینے والے،
مصیبت سے نکالنے والے پہنچ جاؤ. صحیح بات. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے دے علماء کو، تبلیغی جماعت والوں کو. دونوں کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی انقلاب برپا کیا ہے. صحیح بات. کافی جگہ جگہ ہم دیکھتے تھے بدعت کے، شرک کے اڈے ہوتے تھے، تو اب ان جگہوں میں دعوت و تبلیغ کی محنت یا تعلیم و تعلم کی محنت ہو رہی، تعلیم و تعلم کی محنت ہو رہی. اور انہی دونوں طبقے کی وجہ سے دنیا کے جس کونے میں آپ جائیں، جن علماء نے 100 ممالک کا سفر کیا ہے، کسی نے 20 کا، کسی نے کتنے کا، وہ بتاتے ہیں کہ جن علاقوں میں ہم گئے ہم نے پتہ کیا کس کی محنت ہے، کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تبلیغی محنت ہو رہی ہے، یہاں دین سکھایا جا رہا ہے اور سیکھا جا رہا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ مدارس اور تبلیغی جماعت کی محنت. پہلے تو یہ حال تھا، کوئی دم ڈالتا تو دم ڈالنے میں بھی شرک ہوتا تھا. جہاں اللہ اور اس کے جہاں اللہ کی بات ہوتی ذرا شفا دینے والا تو اللہ ہے، وہاں ساتھ پھر رسولوں کو بھی بلاتے تھے، اور پھر رسولوں کے آگے پیروں کو بھی بلاتے تھے. بإذن اجازت پھر استاد، بإذن اجازت پھر استاد یوں کرتے تھے. یہ حال، یہ اس قرآن کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے نکال کے خالص اپنی عبادت کی طرف، اپنی عبادت اور اپنی توحید کی طرف نہ لے آئے. الحمدللہ الحمدللہ، اس میں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. کم. صحیح بات. تو بہرحال اس وقت کے مشرک جو تھے وہ تو مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے. آج کل کے اس دور کے مشرک وہ مصیبت کے وقت بھی غیروں کو بلاتے ہیں. ہے اللہ، ہر دور کے علماء نے اور وہ مبلغین حضرات نے کتنی محنت کی. اس وقت کی مروجہ رسموں کو اجاگر کیا کہ یہ دین اسلام کے خلاف ناجائز ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مارے بھی کھائیں، عزتیں بھی داؤ پہ لگائی، بڑی مشکلات ان کو اٹھانی پڑی، لیکن ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیا، صاف کر دیا. اللہ کو جزائے خیر دے دے. اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں تمہیں خوش کی نجات دیتا ہوں تو روگردانی کرتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ تو سوچتے ہو کہ ہم اب سمندر سے بچ گئے، اب جو مرضی کریں. یہ نہیں سوچتے ہو کہ جو اللہ سمندر میں سزا دینے پہ قادر ہے، سمندر میں سزا دینے پہ ہمیں قادر ہے، ڈبونے پہ قادر ہے، وہ بار خشکی میں بھی سزا دینے پہ قادر ہے. جو سمندر میں ڈبو سکتا ہے وہ زمین میں نہیں دنسا سکتا. کیا قارون کو خزانوں سمیت نہیں دنسایا تھا؟ کیا قارون کے علاوہ ایک اور آدمی، بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا، وہ تکبر سے چلنے والا تھا، اللہ نے لباس دیا تھا عمدہ، اللہ نے اس کو نہیں دنسایا تھا، اور قیامت تک دنستا جائے گا، دنستا چلا جائے گا. اور جیسے ہی قارون. اس کے علاوہ یہ 1923 میں جاپان میں جو زلزلہ آیا تھا، 1000 میل تک زمین میں دراڑیں آئی تھی. 1000 میل تک، اتنی لمبی دراڑیں، 1000 میل. گاڑی اگر طے کرے تو کتنا وقت لگے گاڑی کا، تیز رفتار گاڑی. 1000 میل، اور اس میں انسان زندہ دن گئے تھے، زندہ. 1.5 لاکھ آدمی مرے تھے اور 1.5 لاکھ تقریباً زخمی ہوئے تھے. ایسے کوئٹہ میں 1935 کا زلزلہ، اس میں کتنی جانیں گئی تھی. پھر یہ جو قریب دور میں بالاکوٹ میں اور بڈرام میں جو زلزلہ، رات کو پھر جھٹکے لگے وہاں. اور میں نے سنا ہے بالاکوٹ کے قریب کوئی اس کا مرکز تھا، وہاں بعض آدمی مرے بھی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سمندر سے تم بچ گئے ہو، کیا میں خشکی پہ عذاب نہیں دے سکتا ہوں؟ طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، ایسی آندھی میں بھیج دوں کہ جو قوم لوط کی طرف پتھروں کی بارش کر دے تمہارے اوپر، پتھروں کی بارش کر دے. اور پھر جو ہے نا تمہارا کوئی مددگار نہ ہو. یا میں دوبارہ سمندر میں تمہیں لوٹاؤں، دوبارہ سمندر میں لوٹا دوں، وہاں تمہیں کیا کر دوں، ڈبو دوں، اور پھر مجھ سے کوئی تمہارے بارے میں پوچھ نہ سکے. مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، میں جو مرضی کروں.
تمہارا کوئی انتقام مجھ سے لینے والا نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے میرے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔